بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کے سبق کا عنوان ہے کفر اور شرک کی باتوں کا بیان۔ یہاں سے لے کر یہاں تک جو آج ہم سبق پڑھیں گے، اس میں بعض باتیں تو وہ ہوں گی جو یقینی طور پر کفر اور شرک ہیں، اور بعض باتیں وہ ہوں گی جو کفر اور شرک کی طرف لے جانے والی ہیں۔ بعض باتیں وہ ہوں گی جس میں کفر اور شرک کا وہم ہے، اور بعض باتیں وہ ہیں جو کفار اور مشرکین سے اخذ کردہ ہیں اور ان سے لی گئی ہیں، اور امت مسلمہ میں بھی وہ چلی آ رہی ہیں۔ تو جو باتیں بھی سبق میں بیان کی جائیں تو ہم پر لازم ہے کہ ہم ان سے بچیں۔ میں ساتھ ساتھ پڑھتا جاؤں گا اور سمجھاتا جاؤں گا، تو آپ بھی اس کو سنیں کہ کفر اور شرک کی باتیں کیا کیا ہوتی ہیں، اور ہم اس کے پڑھنے کے بعد اپنی زندگی پر غور کریں کہ ہماری زندگی میں تو ایسی باتیں نہیں ہیں، کیونکہ اس میں بعض باتیں ایسی ہیں جو ہر دوسرے گھر میں وہ پیش آتی ہیں، اور بندہ بسا اوقات کافر ہو جاتا، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ علامہ شامی رحمہ اللہ نے فتاوی شامی میں بات لکھی ہے کہ انسان کو وقتاً فوقتاً اپنے نکاح کی، یعنی اگر شادی شدہ ہے تو نکاح کی تجدید کر لینی چاہیے، اور ایمان کی تجدید بھی کرنی چاہیے، کیونکہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، اس کی زبان سے کوئی کلمہ کفر نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، اور اس قول کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ پہلے سوچو، پھر تولو، پھر بولو۔ تو اس اصول کو اگر ہم اپنے ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس طرح کی باتوں سے ہم بچیں گے۔ بہرحال کتاب کی طرف آتے ہیں کہ کفر کو پسند کرنا، کفر کی باتوں کو اچھا جاننا۔ فتاوی میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی کفر کو پسند کرتا ہے اور کفر کی باتوں کو اچھا جانتا ہے، یا کسی دوسرے سے کفر کی کوئی بات کراتا ہے، تو اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں بچنا ہے، کفر کو پسند بالکل نہیں کرنا، کفر کی باتوں کو اچھا بھی نہیں جاننا، کسی دوسرے سے بھی کفر کی بات نہیں کرانی۔ اسی طرح کسی وجہ سے اپنے ایمان پر پشیمان ہوتا ہے کہ اگر مسلمان نہ ہوتے تو فلاں بات حاصل ہو جاتی، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مشہور واقعہ جو اکثر ہم سنتے رہتے ہیں، میں نے تو بہت دفعہ سنا ہے، آپ نے بھی شاید سنا ہوگا، کہ ایک مسلمان تھا جو ہر وقت عیسائیوں کی تعریف کرتا رہتا تھا کہ عیسائیوں کا فلاں فلاں عقیدہ بڑا اچھا ہے، مسلمانوں میں اس میں بڑی سختی ہے۔ اور اسی طرح ایک عیسائی عورت تھی جو مسلمانوں سے بڑی متاثر تھی، اور اکثر اپنی گفتگو میں یہ بولتی رہتی کہ مسلمانوں میں یہ چیز بڑی اچھی ہے۔ تو الغرض جب دونوں کا انتقال ہوا تو کسی وجہ سے مرد کی قبر کو کھودنا پڑ گیا۔ جب مرد کی قبر کھودی گئی تو اس کے اندر اس عیسائی عورت کی لاش تھی۔ تو لوگوں نے پھر اس عورت کی قبر کو کھودا تو اس میں مرد کی لاش تھی۔ تو جب مرد کی بیوی سے اس کے متعلق پوچھا کہ یہ کیا وجہ، یہ تو مسلمان تھا، اس کی قبر میں تو عیسائی کی لڑکی کی لاش ہے، تو اس کی بیوی نے بتایا کہ بات یہ کہ ویسے تو میرا شوہر مسلمان تھا، اچھا آدمی تھا، نیک آدمی تھا، لیکن وہ اکثر عیسائیوں کی تعریف کرتا تھا۔ جب عورت کے بارے میں انکوائری کی گئی تو پتہ چلا کہ عورت تھی تو عیسائی، لیکن اس کے دل میں مسلمانوں کی محبت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد ایک دوسرے کی قبر سے تبدیل کر دیا کہ عیسائی کی قبر میں مسلمان چلا گیا، مسلمان کی قبر میں عیسائی عورت آ گئی۔ تو اس لیے ہمیں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ تو اسی بات کو بیان کیا کہ کسی وجہ سے اپنے ایمان پر پشیمان ہونا کہ اگر مسلمان نہ ہوتے تو فلاں بات حاصل ہو جاتی، یہ بات بھی زبان پہ نہیں لانی۔ اسی طرح اولاد وغیرہ
کسی کے مر جانے پر رنج میں اس قسم کی باتیں کرنا کہ اللہ کو بس اسی کا مارنا تھا، دنیا بھر میں مارنے کے لیے بس یہی تھا، اللہ تعالیٰ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، گویا اللہ کو نعوذ باللہ مشورے دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی خیر ہوتی ہے۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ اگرچہ ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ کے کاموں کی حکمت سمجھ میں نہیں آ رہی، آخرت میں جب سمجھ میں آئے گی تو اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کریں گے، یا اللہ آپ نے ایسا کر دیا، اگر ایسا نہ کیا ہوتا تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ حکیم ذات ہے، وہ جس وقت بھی جو کر رہی ہے وہ اگرچہ ہمارے وہم و گمان میں وہ اچھا نہیں ہے، لیکن حقیقت میں وہ بہتر ہی ہوتا ہے، جو بس اوقات انسان کو فوراً پتہ چل جاتا ہے، اور جو یا پھر کچھ عرصے کے بعد اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ اچھا ہوا۔ اسی طرح یہ کہنا کہ ایسا ظلم کوئی نہیں کرتا جیسے تو نے کیا، اور اس کے بعد پھر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حکم کو برا سمجھنا، یہ بھی کفریہ کلمات ہیں۔ اس میں عیب نکالنا کہ یہ حکم ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا ہونا چاہیے تھا، اس حکم میں یہ خرابی ہے۔ کسی نبی یا فرشتے کی تحقیر کرنا، اس کو حقیر جاننا یا کمتر سمجھنا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے جیسے پیچھے بھی گزر چکا ہے، بعض نبیوں کو فضیلت حاصل ہے، اسی طرح 4 مقرر فرشتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی نبی کو حقیر سمجھا جائے اور اس کی ایک نبی کو اس طرح بڑھا چڑھا کر اس کی تعریف کی جائے کہ دوسرے نبی کی خود ہی تحقیر ہو جائے، اس سے بھی ہمیں بچنا ہے۔ ان پر عیب لگانا، کسی نبی یا فرشتے پر، کسی بزرگ یا پیر کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمارے سب حالات کی اس کو ہر وقت ضرور خبر رہتی ہے، یہ بھی کفریہ کلمہ ہے، یہ اور عقیدہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، کہ اللہ ہی کے پاس غیب کا علم ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو جب اللہ کے پاس غیب کا علم ہے تو پھر ہمیں کسی بزرگ یا پیر کے بارے میں یہ ہرگز عقیدہ نہیں رکھنا۔ اسی طرح نجومی، پنڈت یا جس پر جن چڑھا ہو اس سے غیب کی خبریں پوچھنا، تو یہ بھی چونکہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، ان کے غیب کی خبریں پوچھنا یہ بھی حدیث میں منع کیا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے کسی نجومی سے اپنے غیب کی خبریں پوچھی تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ہمیں بچنا ہے۔ اکثر ہم پکنک پوائنٹس پہ جاتے ہیں، جو بعض طوطے لے کر بیٹھے ہوتے ہیں اور اس طرح بعض مختلف حروف تہجی لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، کسی پر اپنی انگلی رکھ دیں، تو یہ سارے انہی چیزوں میں ان کا حکم ہے، اس سے منع کیے گئے شریعت میں۔ اسی طرح فال نکلوانے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، یا تو حروف تہجی پر آنکھیں بند کر کے انگلی پھیری جاتی ہے، جس پر انگلی آ گئی تو اس کے نیچے جو لکھا ہوتا ہے اور پھر اس پہ یقین رکھ لینا کہ اب یہی ہوگا۔ کبھی طوطے کے ذریعے فال نکلوائی جاتی ہے، اور کبھی بعض لوگ کسی بزرگ کی کتاب کو آنکھیں بند کر کے اس کے کتاب کھولتے، جو صفحہ آئے تو اس کو دیکھ کر پھر نتیجہ نکال لیتے کہ میرے ساتھ ایسا ہوگا۔ بعض لوگ قرآن مجید سے اس طرح فال نکالتے ہیں اور پھر اس کو سچ جانتے ہیں، کیونکہ سارا ان کا وہم ہے۔ حقیقت میں تو وہی ہوگا جو اللہ کے علم میں ہے، یہ محض ایک وہمی باتیں ہیں، اس لیے ان سے بچنا ہے۔ اسی طرح کسی بزرگ کے کلام سے فال دیکھ کر اس کو یقینی سمجھنا، کسی کو دور سے پکارنا اور یہ سمجھنا کہ اس کو خبر ہوگی، چونکہ اللہ تعالیٰ ہی انسان کے قریب ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تو وہی سب کچھ دیکھتا اور جانتا ہے، کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہرگز درست نہیں۔ اسی طرح کسی کو نفع و نقصان کا مختار سمجھنا، کیونکہ اللہ ہی تعالیٰ نفع پہنچانے والے اور نقصان دینے والے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے، یہ بھی شرک کے زمرے میں آئے گا۔ کسی سے مرادیں مانگنا، مرادیں اللہ سے مانگنی ہے، یہ بھی شرک میں ہے۔ روزی اولاد مانگنا، یہ بھی شرک میں ہے۔ کسی کے نام کا روزہ رکھنا، یہ بھی شرک ہے۔ کسی کو سجدہ کرنا، یہ بھی اللہ کے علاوہ شرک کرنا اور کفر ہے۔ کسی کے نام کا جانور چھوڑنا یا چڑھاوا چڑھانا، یعنی کسی کا کوئی کام ہو گیا تو کسی کے پیر کا کہ مجھے اولاد مل گئی ہے فلاں پیر کے مزار پہ جانے سے، لہٰذا اس کے نام کا
جانور چھوڑ دیا یا چڑھاوا چڑھا دیا کہ اس کے منت مانی تھی کہ میرا کام ہو گیا تو فلاں پیر کے مزار پر میں کچھ رقم دے کر آؤں گی یا آؤں گا یا اس پہ چادر چڑھاؤں گا اور وہ کام پھر کر لینا ہے، تو یہ سارے کاموں سے شریعت نے منع کیا ہے۔ اسی طرح کسی کے نام کی منت ماننا، جس کو نظر وغیرہ کہا جاتا ہے، نظر صرف اللہ کی ہی ماننی، اللہ کے نام کی ماننی ہے، کسی اور کے نام کی ماننی نہیں، کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرا فلاں کام کر لیا تو میں اللہ کے نام پر اتنی رقم دوں گا۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر میرے یہ کام ہوگا تو فلاں پیر کے نام پر، فلاں بزرگ کے نام پر میں اتنی رقم دوں گا یا یہ صدقہ کروں گا۔ اسی طرح کسی قبر یا مکان کا طواف کرنا، چونکہ طواف وہ اللہ کے گھر کا کیا جاتا ہے، اسی کا کریں گے، اس کے علاوہ کسی اور کا طواف کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں کسی دوسری بات یا رسم کو مقدم رکھنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی توہین ہے۔ کسی کے سامنے جھکنا یا تصویر کی طرح کھڑا رہنا، چونکہ حدیث میں منع کیا گیا ہے کہ اجمیوں کی طرح کھڑے ہونے سے، وہ یہی تھا جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے زمانے میں بادشاہوں کے دربار میں وہ بت بن کے کھڑے رہ جاتے تھے، تو یہ ایسی تعظیم صرف اللہ کے لیے کہ انسان نماز میں خشوع خضوع سے کھڑا رہے، کسی اور کے سامنے اس طرح جھکنا یا تصویر کی طرح کھڑا رہنا یہ ہرگز درست نہیں، ہرگز جائز نہیں۔ کسی کے نام پر جانور ذبح کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام پر صرف اور صرف آدمی جانور ذبح کر سکتا ہے اور کسی کے نام پر نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ یہ سارے حرام کیے گئے ہیں، کہ جو اللہ کے نام کے علاوہ پر جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں وہ سب حرام ہیں۔ جن بھوت پریت وغیرہ سے نجات کے لیے ان کے نام پر قربانی کرنا، کہ جن سے ڈرنے کے لیے، بھوت سے ڈرنے کے لیے ان کے نام پر قربانی کر دی جائے تاکہ ہمیں نقصان نہ پہنچائے، چونکہ نفع نقصان پہنچانے والے اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے نام پر ہم قربانی کریں گے، صدقہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہر بلا سے ہر چیز سے ہمیں محفوظ فرمائیں گے۔ اسی طرح بچے کے زندہ رہنے کے لیے اس کا نال پوجنا، نال جو بچے کی پیدائش کے وقت ناف کے ساتھ جو ایک نلی لگی ہوتی ہے اس کو جو کاٹا جاتا ہے اس کو نال کہا جاتا ہے، اس کا پوجنا تاکہ بچہ زندہ رہے، یہ بھی جائز نہیں۔ کسی کو دہائی دینا، مطلب یہ کہ مدد کے لیے پکارنا، مدد کے لیے اللہ کو پکارنا چاہیے، اللہ تعالیٰ مدد کرنے والے ہیں، کسی اور کو نہیں پکار سکتے۔ اسی طرح کسی جگہ کا کعبہ کے برابر ادب و تعظیم کرنا، کسی کے نام پر بچے کے کان چھیدنا، بالی پہنانا، بازو پر کسی کے نام کا پیسہ باندھنا یا گلے میں اس طرح کا دھاگا وغیرہ ڈالنا، چوٹی رکھنا، چوٹی کا مطلب ہی نہیں کسی کے نام پر بال رکھ دیے، کہ اگر مثال کے طور پر کہا کہ اگر یہ بچہ بچ گیا تو اس کے یہ بال فلاں بزرگ کے نام پر ہم کاٹیں گے نہیں، یا تو اس طرح یہ سر پر چوٹی رکھنا، یعنی بالوں کو کسی غیر اللہ کے نام کی وجہ سے بال چھوڑ دینا، پھولوں کا ہار گلے میں لٹکا دینا، یعنی غیر اللہ کی وجہ سے فقیر بنانا، کسی کو اکثر بازاروں میں دیکھتا ہے کہ فلاں کا یہ فقیر بنا دیا، اسی کے نام کا فقیر بنا کر مزار پہ چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ بھی ساری باتیں یہ اسی کفر و شرک کے زمرے میں آتی ہیں۔ اسی طرح علی بخش نام رکھنا، حسین بخش نام رکھنا، چونکہ اصل بخشش کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، ان ناموں کے اندر شرک ہے کہ گویا کہ حضرت علی حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو بھی شامل کر دیا اللہ تعالیٰ کی بخشنے والی صفت میں، اس لیے نام صحیح نہیں۔ عبد النبی، عبد کا مطلب ہے بندہ، نبی کا بندہ نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اس لیے عبداللہ نام رکھا جائے گا، تو اس طرح کا نام رکھنا بھی یہ بھی شرک ہے۔ کسی جانور پر کسی بزرگ کا نام لگا کر اس کا ادب کرنا، یہ بھی اسی شرک کے زمرے میں آئے گا۔ اسی طرح دنیا کے نظام کو ستاروں کی تاثیر سے سمجھنا، پیچھے بھی اس پر بات ہوئی ہے کہ نظام کس طرح چلتا ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات جانتی ہے،
ستارے سے کچھ پتہ نہیں چلتا، ستارے سے آپ صرف ایک اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن اس کو تاثیر، اس کو سمجھنا کہ بس یہی ہوگا جو ستاروں نے بتایا، تو یہ بات بالکل بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ کے معاملات میں دخل اندازی ہے، جو شرعاً جائز نہیں ہے۔ اچھی بری تاریخ اور دن کا پوجنا کہ بھائی فلاں تاریخ اچھی ہے اور فلاں بری تاریخ ہے، فلاں دن اچھا ہے، اس کو پھر پوجا جائے، اس کی عبادت کی جائے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اس طرح بدفعلی لینا، جس کو بدشگونی کہا جاتا ہے، جو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا ہمارے گھر پہ الو بیٹھ گیا تو بس ہم سمجھتے ہیں کہ اب بدشگونی لے لیتے ہیں کہ اب تو یہ نحوست آ جائے گی، یا اور بھی بہت سارے لوگوں میں چیزیں مشہور ہیں۔ کسی کے سر کے اوپر سے کوا گزر کے تو سمجھتے ہیں کہ اب نہ آج کا دن ہمارا منحوس گزرے گا۔ کسی کی شکل دیکھ لی صبح کے وقت میں تو بولتے ہیں کہ یہ آج میں نے منحوس شکل دیکھ لی، یہ جب بھی اس کی شکل دیکھتا ہوں تو میرے دن خراب گزرتا ہے۔ تو یہ ساری بدفعلی بدشگونی لینا، یہ اسلام میں اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ کسی مہینے یا تاریخ کو منحوس سمجھنا، جیسا کہ سفر کے مہینے کو اکثر لوگ منحوس سمجھتے ہیں کہ اس میں شادی بیاہ وغیرہ نہیں کرنے، حالانکہ کوئی مہینہ یا تاریخ شریعت میں منحوس نہیں ہے، سب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر تاریخ اور ہر دن کو انسانوں کے لیے بنایا ہے، منحوس ہونے کے لیے نہیں بنایا، اور اسلام کے اندر تو اس کا تصور ہی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی منحوسیت، یعنی اسلام کے اندر کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہوتی۔ اسی طرح کسی بزرگ کے نام کا بطور وظیفہ ورد کرنا، چونکہ یہ بھی شرک ہے۔ یوں کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہیں تو فلاں کام ہو جائے گا، چونکہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جاننے والے ہیں اور کرنے والے، اس طرف اللہ ہی تعالیٰ کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ میں شامل کیا جائے تو پھر اللہ کے ساتھ یہ شرک ہو گیا۔ کسی کے نام یا سر کی قسم کھانا کہ فلاں کی قسم یا فلاں کے سر کی قسم، چونکہ یہ غیر اللہ کی قسم ہے، اس طرح لوگ جو کھاتے ہیں باپ کی قسم، ماں کی قسم، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ قسم صرف اللہ کے نام کی کھائی جا سکتی ہے، اور اس دور میں قرآن کی قسم بھی قسم منعقد ہو جاتی ہے اس سے، باقی کسی اور چیز کی قسم کھانا غیر اللہ کی قسم کھانے کی وجہ سے یہ جائز نہیں ہے۔ اس طرح تصویر رکھنا، خصوصاً کسی بزرگ کی تصویر برکت کے رکھنا اور اس کی تعظیم کرنا، یہ بھی شرک کے زمرے میں آئے گا۔ ان تمام باتوں سے ہمیں بچنا اور لوگوں کو بھی اس سے آگاہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے ہمیں اس طرح کے غلط نظریات سے، عقائد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں صحیح عقائد رکھنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔